سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس حد تک نہیں تھے کہ انہیں کڑیل جوان کہا جائے، بچپنے سے لڑکپن کی عمر تھی۔ حضرت عمر فاروق کا دور وہ ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جوانی ہے، اور حضرت حسین بحیثیت ایک عسکری اور ایک فوجی اور ایک آرمی کے فرد ہونے کی حیثیت پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جہادی سفروں پر گئے ہیں۔ آپ تبرستان علاقے کی فتح اگر اٹھائیں، تاریخ کے انمٹ نقوش میں ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین بحیثیت ایک فوجی کے اس جنگ میں شرکت فرما رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، توجہ رکھیں۔ حضرت امام حسین اور امام حسن حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کر کے ان کے دور میں جہاد پر جا رہے ہیں، تو یہ کیا اہل بیت اور صحابہ کا پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، میں ایک بات مزید کہہ رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہے، جس شادی کے نتیجے میں حضرت علی الاوسط امام زین العابدین امام سجاد کی پیدائش ہے، اور ان کے بعد مکمل 7 ائمہ 12 ائمہ میں جو ان کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت امام زین العابدین چوتھے نمبر پہ امام ہے نا 12 ائمہ میں، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام موسیٰ کاظم، امام علی تک، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی۔ یہ جو 12 ائمہ کی ترتیب ہے، ان میں امام زین العابدین سے باقی یہ ساری اولادیں حضرت امام زین العابدین کے نسب سے حضرت حسین کی اولاد ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کس خاتون کا رشتہ ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کہاں ہوا؟ ایران کی شہزادی جب وہاں سے باندی بن کے آئی ایران کے فتح ہونے کے بعد، تو بادشاہ کی بیٹی کسے ملے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا بادشاہ کی بیٹی شہزادے کے حقت میں دیں گے۔ لوگوں نے سمجھا حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ یا کبشہ کی بات فرما رہے ہوں گے، لیکن آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جب اس بچی کی شادی کے لیے عقد طے ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بطور دلہا پیش کیا گیا۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہاں معاملہ، پھر تھوڑا آگے چلیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو بطور پہرہ داری جتنا شامل ہے کہ جب حضرت عثمان پر بلوائیوں کے حملے کا خطرہ تھا، بلوائی پہنچے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصر خلافت پر حملہ آور ہونے کے لیے صحابہ کرام نے حضرت عثمان امیر المؤمنین سے ان کے خلاف جہاد کی اجازت مانگی تھی، تو حضرت عثمان نے فرمایا تھا میں اپنی ذات کی خاطر شہر رسول کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا، میری طرف سے کوئی بندہ ان کے خلاف نہیں اٹھے گا، میں ان سے خود بات کروں گا۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں کہنے دو، لیکن اگر ہم لڑائی کریں گے، مقابلہ کریں گے، میری ذات کی وجہ سے مدینہ منورہ خون آلود ہو جائے گا، میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کرتا۔ یہ کہیں گے خلافت چھوڑ دو تو میں رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا تھا ان اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تحلا فلا تحلا لهم۔ ابن عساکر میں حدیث پاک موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان حضرت عثمان نے پیش کیا کہ اے عثمان، حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا اللہ تجھے عزت کی قمیض یعنی خلافت دے گا، اگر منافق کہیں گے خلافت کو چھوڑ دے، مجھ سے آ کر ملنا قبول کرنا، ان کی بات کو تسلیم نہ کرنا، کہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ جب صحابہ کرام اس بات پہ مایوس ہو گئے کہ اب ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، امیر المؤمنین لڑنے نہیں دیتے، تو صحابہ نے اپنی اولادوں کو حضرت عثمان کی پہرہ داری پہ ٹھہرایا تھا۔ حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، اور حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں شہزادے حضرت حسنین حضرت عثمان کی پہرہ داری میں شامل تھے۔ بلکہ امام حسن کے لیے تو طبری میں موجود ہے کہ جب حضرت امام حسن نے دیکھا کہ یہ تو پہرہ داری پہ ٹھہر گئے،
کہ تم لوگ گھر جاؤ، سب کو گھر بھیج دیا یہ شہادت کا وقت۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے ایک نسخہ تھا میں گھر کے کونے میں بیٹھ گئے تلاوت کے لیے، مراد تلاوت بھی تھی اور حفاظت بھی تھی۔ کچھ ٹائم تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ سارے چلے گئے، یہ میرا بھتیجا بیٹھا ہے، آخر میں کہا بھتیجے آپ بھی چلے جاؤ۔ یعنی پہرہ داری اس حد تک ان نے یہاں کی ہے۔ یہ بھی تو حضرت حسین اور حضرت امام حسن کی جوانی ہے، ان کو بھی ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ حضرت عثمان کا گھر تو حضرت امام حسن اور امام حسین کی خالہ کا گھر تھا نا، نہیں سمجھے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ حضرت فاطمہ کی دو بڑی بہنیں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان کی عقد میں ہے نا، تو خالو لگتے ہیں حضرت عثمان۔ خالہ کے گھر میں بیٹھنا تو کتنا بندے کے لیے اچھی بات ہے۔ آج کل اردو کی مثال دیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں اجی تو تے خالہ جی کا گھر بڑھایا ہوا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ خالہ کا گھر تو اپنا گھر ہی سمجھتے ہیں نا، تو حضرت امام حسن تو ایسے ہی بیٹھے ہو تو خالہ کا گھر ہی ہے نا۔ کہا بیٹے آپ بھی چلے جاؤ۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت امام حسن اور حسین نے یہاں پہرہ داری کر کے جو سبق پڑھا ہے نا، بلکہ میں اس کو یوں کہوں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسین کے سامنے 40 دن حضرت عثمان پہ پانی بند ہوا ہے، اور 40 دن ان نے پیاس میں قرآن پڑھ کے گزارے ہیں کہ 40 ختم مکمل ہوئے ہیں۔ تو امام حسین نے پیاس پہ صبر کرنے کا سبق حضرت عثمان کے در اقدس سے سیکھا تھا اور میدان کربلا میں سنایا تھا۔ تو یہ بھی جوانی کے معاملات ہیں، اس میں مال غنیمت کی تقسیم ہے، اس میں باقی معاملات ہیں، صحابہ کرام کی خلافت میں یہ شہزادے بھی شامل ہیں۔ اور جب سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ صفین کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو صلح امام حسن مشہور ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو صلح فرمائی تھی، جس کو اللہ کے رسول نے اپنی حدیث پاک میں یوں فرمایا ان بنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے، فلعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب دو مسلمان گروہوں میں لڑائی ہوگی یہ صلح کرانے کا کردار ادا کرے گا۔ دو مسلمان گروہوں میں، یہ رسول اللہ کا فرمان بہت بڑی چیز سمجھا رہا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ جب صلح کی تھی، میری نہ مان، رجال کشی والے کی تو اپنی مان لے، وہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین بھی ساتھ تھے۔ کشف الغمہ دیکھیں تو علامہ اربلی لکھتے ہیں جلد 2 پہ، امام حسن اور امام حسین بیعت کے لیے ساتھ گئے تھے، اپنے ساتھ اپنے ایک بچپن کے دوست قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اور جب بیعت ہو رہی تھی، امام حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، امام حسین بیعت کر رہے تھے، تو قیس کے دل میں آیا کہ ان کی تو حضرت علی سے لڑائی ہوئی، تو انہوں نے آنکھوں سے حضرت حسین کو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، شرطوں کے بعد بیعت ہو رہی، ہماری تو لڑائیاں نہیں تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو علامہ اربلی نے کشف الغمہ میں لکھا ہے، کہا کہ امام حسین نے آنکھوں سے ہی جواب دے کر دوست کو کہا کہ آپ اٹھیں اور بیعت کے، انہو امامی، امام حسن تیرا بھی بڑا ہے میرا بھی بڑا ہے، اس کی بیعت کے بعد ہماری بیعت بھی بنتی ہے۔ میرے دوستو یہ معاملہ یہاں تک ہے، اور جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور چلا ہے، ان بھائیوں میں سے کسی کی ان کے خلاف نہ بغاوت ثابت ہے، نہ ان بھائیوں کی لڑائی کے معاملے جو یزید کے لیے امام حسین ٹکرائے ہیں، اور ایسے ٹکرائے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق ہو، اسے غلط سمجھا تو اٹھے ہیں۔ یہ حضرت معاویہ کے خلاف کیوں نہیں اٹھے، انہیں تسلیم کیوں کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا وہ معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ اور ہے۔ تو میرے دوستو حضرت حسین کی